اللہ کا حکم آتا ہے کہ اب اس بچے کو لو، اس کی ماں کو بھی ساتھ لے لو اور ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں سبزہ نہ اگتا، وادی بے آب و گیا میں میرے پاکیزہ گھر کے پاس ان کو چھوڑ کے آؤ۔ اور یہ وادی بے آب و گیا تھی، انسان کیا جانور بھی نہیں پائے جاتے تھے۔ جانور اور انسان وہاں پائے جاتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، رویدگی ہوتی ہے، جہاں سبزہ ہوتا ہے۔ یہاں کوئی سبزہ نہیں تھا، حتیٰ کہ حشرات الارض بھی نہیں پائے جاتے تھے، چونکہ ایک بوند پانی کی اس خطے میں، اس پوری بے آب و گیا وادی میں نہیں تھی۔ اور یہ پہاڑ جیسے آسمان سے فولاد پگھلا کے ڈال دیے گئے ہوں۔ سحری کا وقت ہوا تو جناب ابراہیم اللہ کے حضور دعائیں مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں اس وادی بے آب و گیا میں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے پاکیزہ گھر کی قربت میں۔ ہاں، اس وادی کا جو جمال ہے، اس وادی کا جو شرف ہے، اس وادی کا جو اعزاز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وادی تیرے گھر کی ہمسائیگی میں بسی ہے۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ میں اپنی نسل کے لیے دعا کرتا ہوں یہ نماز کو قائم کرنے والے ہوں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دل ان کی جانب پھیر دے، دل راغب ہو جائے ان کی طرف، کھچے چلے آئیں ان کی طرف۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور وہ وادی جس میں گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا وہاں ان کو پھل دینا۔ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ یہ دعا مانگی، سحر کا وقت تھا، منہ پہ ہاتھ پھیرے اور واپس فلسطین کی جانب جب چلنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو بخاری میں روایت ہے، کہ حضرت ہاجرہ آگے بڑھی اور اپنے شوہر کو جاتے ہوئے دیکھا، تمسکت بِأَزْیَالِہِ، اور ان کے دامن سے پکڑ لیا اور کہا اس وادی بے آب و گیا میں جہاں کوئی انسانی وجود کیا حیوانی وجود بھی نہیں، اس وادی میں ہمیں چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ماں کو اپنا خوف کم ہے اور بیٹے کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ غالب ہے۔ جب جواب مسلسل نہیں آ رہا تو جناب ہاجرہ خود ہی بولتی ہیں، کیا یہ ہمارے رب کا حکم تو نہیں؟ قالا نعم، کہا ہاں اسی کا حکم ہے۔ فوراً دامن چھوڑتی ہیں اور کہتی ہیں خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ عالی مرتبت سامعین، جہاں دن نہیں کٹ سکتے تھے وہاں اس خاتون نے راتیں بھی کاٹی، بلکہ یوں کہوں گا جہاں مرد دن نہیں کاٹ سکتے تھے اس عورت نے وہاں راتیں کاٹی۔ 2 دن کے بعد ماں کی چھاتی بھی خشک ہو گئی، بچہ بھوک سے اور پیاس سے تڑپنے لگا، ماں بےتاب ہو جاتی ہے۔ ایک پتھر کی اوٹ میں حضرت اسماعیل کو لٹایا اور ماں پانی کی تلاش میں نکلتی ہے۔ جبل صفا پہ چڑھ گئی اور چاروں جانب دیکھنے لگی لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہاں سے مروہ کی جانب آئی اور درمیان میں نشیبی جگہ تھی، وہاں سے بھاگ کے گزری اور چاروں جانب مروہ پہ چڑھ کے دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ محیط پہاڑ ہے چاروں طرف اور بار بار گزرتے گزرتے بیٹے کے چہرے کو بھی دیکھتی ہیں۔ پھر دوبارہ صفا پہ آ گئی، حالانکہ یہاں دیکھ چکی تھی لیکن ماں کی تڑپتی ہوئی ممتا ماں کو سکون نہیں لینے دیتی۔ پھر دوبارہ صفا سے مروہ پہ آتی ہیں، 7 چکر کاٹتی ہیں صفا اور مروہ پہ۔ دور سے کیا دیکھا کہ بیٹا تڑپ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ماں بے چین ہو گئی اور دوڑی کہ جا کے آخری لمحے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لو، لیکن جب قریب آئی تو منظر بدلا ہوا تھا۔ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی، رب نے چشمہ جاری کر دیا تھا۔ اب وہ پانی پھیلتا جا رہا تھا، جلدی جلدی مٹی کی منڈیر بنا کے کہا زمزم رک جا، ٹھہر جا۔ پانی ٹھہر گیا، رک گیا۔ فرمایا اللہ بھلا کرے ہاجرہ کا، اگر وہ زمزم کہہ کے نہ روکتی یہ روئے زمین پہ پھیل جاتا۔ اللہ اکبر، کہا تھا آپ خیر سے جائیے، وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اور پھر جہاں پانی ہوگا وہاں پھر سبزہ بھی اگے گا، رویدگی بھی پیدا ہوگی۔ وہ پتھر جن پتھروں پہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، رب نے کہا ہاجرہ تو نے بھی حد کر دی، لیکن تیرے قدموں کے نشان کو قیامت تک کے لیے جلوہ گاہ بنا دوں گا۔ زمانہ دوڑتا رہا، کہا ہاجرہ تیرے قدموں پہ میلہ لگا دوں گا، تو نے حد کر دی، میرے پہ یقین رکھا کہ وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اے ہاجرہ ہم نے تمہیں بھی ضائع نہیں ہونے دیا، تیرے بیٹے کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا، تیرے نام کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ جس پتھر نے تیرے قدم چومے قیامت تک اس پتھر کو بھی ہم نے شاہد اللہ بنا دیا، اس کو بھی جلوہ گاہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، اب اس پتھر پہ دوڑنا بھی عبادت قرار پایا اور یہ حج کا باقاعدہ ایک واجب قرار پایا۔ اتنی دیر تک حج یا عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب وہاں دیوانہ وار دوڑو گے نہیں۔ تو اللہ کے بندے جن جگہوں پہ ان کے قدم لگ جائیں، حالانکہ یہ نسبت عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، حضرت ہاجرہ کے قدم لگے تھے اور لگ کے ہٹ گئے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، جس پتھر پہ حضرت ہاجرہ کے قدم لگے اور لگ کے ہٹ گئے
وہ پتھر تو آج بھی جلوہ گاہ ہے، مستقل نسبت نہیں، عارضی نسبت ہے۔ اور مجھے بتاؤ جس گنبد خضرا میں حضور اب بھی موجود ہیں، اس گنبد خضرا کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب ہاجرہ جو نبیہ نہیں ولیہ ہیں اور ان کے قدم مستقل نہیں عارضی لگے ہیں، نسبت مستقل نہیں عارضی ہے، تو جب عارضی نسبت سے وہ پتھر اعزاز پا جاتا ہے تو مجھے بتاؤ جس مٹی کو، جس خاک انور کو ابدی سرمدی نسبت حضور کے جسد نور سے ہے، بتاؤ اس گنبد خضرا کا، اس قبر نور کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی شانوں کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔